جنہوں نے اپنی بادشاہ سلامت اور اپنی ملک کی عزت کے لیے جانیں قربان کی۔ کراچی کے قلب میں واقع یہ تاریخی عمارت محض ایک بلڈنگ نہیں بلکہ 150 سال کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو کراچی کی تاریخ، برطانوی فن تعمیر اور نو آبادیاتی دور کی ورق گردانی کرواتی ہے۔ کراچی میں قدیم عمارتوں کا جہان آباد ہے۔ جس طرف نظر گھمائیں گے قدیم عمارتیں نظر آئیں گی۔ ان میں سے ایک فریل ہال بھی ہے جو 1865 میں بنا تھا۔ یہ قدیم ہال ہے، قدیم عمارت ہے۔ 160 سالہ قدیم یہ بلڈنگ تاحال اپنی مضبوط بنیادوں پر موجود ہے۔ اس ویلاگ میں یہاں کا نظارہ کروائیں گے، چلیے ہمارے ساتھ۔ کراچی کی مصروف سڑک شاہراہ فیصل پر زیادہ تر جدید طرز تعمیر کی حامل عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس شاہراہ پر بعض ایسی عمارتیں بھی ہیں جو صدیوں قبل بنی تھی اور تاحال دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈالتی ہے۔ بلا شبہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور فنون لطیفہ کی وراثت میں بے شمار شاہکار سموئے ہوئے ہے۔ انہی میں سے ایک فریل ہال ہے جو نہ صرف برطانوی دور کی نشانی ہے بلکہ آج بھی فن تعمیر، تاریخ اور آرٹ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ تاریخی عمارت 10 ایکڑ پر پھیلے ایک ہرے بھرے باغ کے درمیان موجود ہے، جو کراچی کے پرشور ماحول میں ایک پرسکون پناہ گاہ ہے۔ کراچی میں فریل ہال کی عمارت بہت سے لوگوں نے باہر سے گزرتے ہوئے ضرور دیکھی ہوگی، لیکن یہ عمارت کیا ہے، کیوں تعمیر ہوئی، فریل کون تھے؟ دراصل باٹل فریل سندھ کے کمشنر تھے اور ممبئی کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ 1863 میں ان کے نام سے یہ بلڈنگ جب یہاں تعمیر ہوئی تو اس وقت اس کو ٹاؤن ہال کے طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ باٹل فریل نے کراچی میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ بلڈنگ ان کے نام سے منسوب کی گئی۔ 1863 میں اس پر کام شروع ہوا، 2 سال کے عرصے میں یہ بلڈنگ مکمل ہوئی۔ 1865 میں اس بلڈنگ کو کھول دیا گیا تھا۔ سر باٹر فریل کے نام سے منسوب اس عمارت کا ڈیزائن برطانوی آرکیٹیکٹ ہنری سینٹ کلیئر ویلکنس نے تیار کیا تھا۔ برطانوی طرز تعمیر کی حامل اس عمارت میں مقامی راجستھانی جودھ پوری پتھر کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ 2 سال کے عرصے میں بننے والی اس عمارت پر اس وقت 1,80,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اگرچہ فریل ہال کی عمارت 160 سالہ قدیم ہے، لیکن اس عمارت کو اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں 2 فلور ہے، گراؤنڈ فلور میں لائبریری ہے اور جو فرسٹ فلور ہے وہاں پر صادقین گیلری ہے، جہاں پر صادقین کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ فریل ہال صرف تاریخ کا آئینہ ہی نہیں بلکہ آرٹ کا ایک مرکز بھی ہے۔ یہاں واقع صادقین گیلری اس عظیم فنکار کی لازوال تخلیقات سے مزین ہے جنہوں نے اسلامی خطاطی اور آرٹ میں ایک نئی جان ڈالی۔ صادقین آرٹ گیلری بلائی منظر پر بنائی گئی ہے۔ یہاں لکڑی کی خوبصورت اور کشادہ سیڑھیوں کے پاس وہ تاریخی تختی بھی دیکھی جا سکتی ہے جس پر تحریر ہے کہ فریل ہال سندھ کے لوگوں کی جانب سے سر ایڈورڈ فیر کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جنہوں نے 9 سال کی حکمرانی کے دوران صوبے میں بہتر انتظامات کیے تھے۔ صادقین گیلری کا افتتاح چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے اگست 1990 میں کیا تھا۔ صادقین کی بنائی گئی چھت کی پینٹنگز خاص طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جو ان کے منفرد انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ گیلری نہ صرف صادقین کے کام کو محفوظ کیے ہوئے ہے بلکہ نوجوان مصوروں کے لیے بھی ایک ترغیب ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشے۔ ایک سو 60 سال قدیم اس ہال کی تزئین و آرائش مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہے۔ سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی
US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے تعاون سے اکتوبر 2024 میں اس کی بحالی کا کام مکمل ہوا تھا۔ اس عمارت کے گراؤنڈ فلور پر لائبریری بنائی گئی ہے جہاں شہری مطالعے کے لیے موجود رہتے ہیں، تاہم اتوار کے دن لائبریری بند رہتی ہے۔ فریل ہال کے پارک میں اور اس بلڈنگ کے قریب زیادہ تر لوگ ویڈیوز، تصاویر اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں ہر اتوار کے دن کتابوں کی نمائش بھی لگتی ہے جہاں پر نئی اور پرانی کتابیں فروخت کی جاتی ہیں۔ کراچی میں پرانی کتابوں کا بازار اتوار کے دن صدر کے علاقے ریگل چوک میں لگتا ہے، تاہم فریل ہال میں بھی اتوار کے دن کتابوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ فریل ہال کا سبزہ زار سستانے اور واک کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے۔ سر شام یہاں شہری بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ اس مقام پر کچھ عرصہ قبل بطخیں بھی رکھی گئی جو یہاں کے ماحول میں اپنی آوازوں سے فطری رنگ بھرتی ہے۔ فریل ہال کراچی کا مصروف ترین علاقہ ہے۔ یہاں دونوں اطراف سڑکیں موجود ہیں جس پر ہر وقت ٹریفک نظر آتی ہے۔ یہاں اطراف میں بہت سے ممالک کے قونصل خانے بھی ہیں۔ ایک وقت میں یہاں پر امریکی قونصل خانہ بھی ہوا کرتا تھا جس کی بلڈنگ اب بھی نظر آ رہی ہے۔ اب امریکی قونصل خانہ مائی کراچی روڈ منتقل ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک معروف ہوٹل میریٹ ہوٹل کی عمارت بھی نظر آتی ہے۔ یہ وہ تاریخی باغ ہے۔ اس مقام پر انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو یہاں ایک استقبالیہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی موجود تھے۔ فریل ہال کی عمارت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہاں ہر کونا اپنی الگ کہانی بیان کرتا ہے۔ فریل ہال کے گیٹ کے پاس جہاں ڈی جی پارکس کا آفس ہے، زیادہ تر لوگ یہیں سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک یادگار ہے اور بہت کم لوگ اس یادگار کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ دراصل پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 18 کے درمیان لڑی گئی تھی، تو برٹش آفیسرز یا جو سپاہی تھے جو اس جنگ میں کام آئے تھے ان کی یاد میں یہاں پر ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ مختلف اطراف میں یہاں پر تحریریں بھی لکھی ہے، جس طرح یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو کچھ ممالک کا نام لکھے گئے ہیں جو اس جنگ میں ان کے سپاہی یا ان کے آفیسرز ان کے ہمراہ شامل تھے، جس طرح فرانس، ایجپٹ، ایسٹ افریقہ، میسوپوٹیما، پرشیا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آف انڈیا، اسی طرح فلسطین۔ اس یادگار کے بلند حصے پر جو آخری حصہ ہے وہاں پر ایک تحریر درج ہے، لکھا ہے کہ ان برٹش آفیسروں، انڈین آفیسروں، نان کمیشنڈ آفیسروں، سپاہیوں اور فالوورز جنہوں نے اپنی بادشاہ سلامت اور اپنی ملک کی عزت کے لیے جانیں قربان کی، خداوند کریم ان کی مغفرت کرے۔ یہاں ایک حیران کن بات، اس یادگار پر 3 اطراف جو بیچ کے نام لکھے گئے ہیں، جو برٹش آفیسرز یا مقامی جو یہاں فوجی تھے، انڈین آفیسرز یا جو مقامی سپاہی تھے، تو اس بورڈ پر جو نام لکھے ہیں ہر بیچ میں بلوچستان یا بلوچ لفظ لازمی شامل، جس طرح یہاں پر کوئن میری اون بلوچ لائٹ انفینٹری، اسی طرح بلوچستان انفینٹری، اور مزید ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں جو بیچ ہے ڈچز آف کناٹ اون بلوچستان انفینٹری، اسی طرح یہاں پر ایک اور ہے کنگ جارج اون بلوچیز جیکبز رائفلز، ڈیوک آف کناٹ اون بلوچیز۔ تو یہ تمام جو 5 بیچ ہیں یہاں ان کی تعداد بھی لکھی گئی ہے جو اس کے سپاہی تھے، ہر ایک میں لفظ بلوچ یا بلوچستان لازمی شامل ہے۔ فریل ہال کی بلند محرابیں اور وسیع برآمدیں ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ 160 سالہ قدیم یہ عمارت برٹش دور کی یادگار ہے۔ سرد و گرم حالات کے باوجود یہ عمارت اپنی مضبوط بنیادوں پر موجود ہے۔